بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الم نشرح کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ سورہ الم نشرح میں کل 8 آیات مبارکہ ہیں، چھوٹی چھوٹی سی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام سے بات کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب علیہ السلام کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا، آپ کے سینہ مبارک کو نور سے، علم سے، عرفان سے بھر نہیں دیا، یعنی آپ کا سینہ مبارک جو تمام شکوک اور شبہات سے بالکل خالی کر کے یقین نہیں دے دیا۔ تو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے حبیب علیہ السلام کیا آپ سے آپ کے رب نے اس بوجھ کو نہیں اتارا جو بوجھ آپ کے پیٹھ پر تھا، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پہ تکلیف ہو رہی تھی، یعنی جو نبوت اور رسالت کا جو بوجھ تھا، وزن تھا، ثقل تھا، وہ آپ کے کندھوں مبارکوں پر تھا، آپ کے پیٹھ پر تھا، تو وہ جو ہے آپ کے رب نے وہ ہٹایا نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب علیہ السلام آپ کے رب نے آپ کے ذکر مبارک کو بلند کر دیا ہے، آپ کا ذکر مبارک پھیلا دیا ہے، صرف ایک پوری کائنات مثلا وقتی طور پر کائنات میں نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ کے رب نے آپ کا ذکر مبارک جو ہے بلند کر دیا ہے۔ ان 3-4 آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام سے جو خطاب فرمایا ہے، تو ایک تو یہ بات کی کہ آپ کے رب نے آپ کے سینے مبارک کو کشادہ کر دیا، وسیع کر دیا، شرح صدر کر دیا، اور جس قسم کا بھی وزن آپ پر تھا، آپ مشکل میں تھے، پریشان تھے، غمگین تھے، کہ نبوت اور رسالت کا جو پیغام تھا، توحید کا جو پیغام تھا، آپ نے امت کو ان کی طرف بلانا تھا، دعوت دینی تھی، آپ پریشان رہتے تھے، تو آپ کے رب نے آہستہ آہستہ جو ہے آپ کی تبلیغ کی وجہ سے وہ آپ کا اسلام اور دین اور شریعت جو تھی وہ لوگوں تک پہنچا دی، اور ایک وقت آیا کہ آپ ایسے خوش ہو گئے کہ آپ کو جس شہر مبارک سے آپ کے دشمنوں نے آپ کو نکالا تھا، آپ نے ہجرت کی تھی، پھر ایک وقت آیا آپ نے اس شہر کو یعنی مکہ المکرمہ کو آپ نے فتح کیا، رب تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا کیا، اور آپ کا ذکر مبارک بلند کر دیا۔ اس جہان میں، اگلے جہان میں، ہر جگہ پر آپ کی تعریف ہوتی ہے، جہاں جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، اے حبیب آپ کا ذکر بھی وہاں ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو 2 بار ذکر کیا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ، دکھ کے ساتھ سکھ ہے، آسانی ہے، خوشحالی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقینی طور پر ایسا ہی ہے کہ ہر دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، مشکل کے بعد خوشی آتی ہے۔ تو یہ ان 2 آیتوں میں ایک بات کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا، یہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے جو اعلان نبوت والے ابتدائی سال تھے، یعنی مکی زندگی مبارک میں آپ علیہ السلام نے جتنی محنت فرمائی تھی، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دین کی، توحید کی، رسالت کی جیسے دعوت دی، سمجھایا، تو ان کا اصل حق یہ بنتا تھا کہ جب ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جا رہی تھی تو بھلائی کے بدلے میں آگے وہ بھلائی کرتے، لیکن انہوں نے بھلائی نہیں کی، الٹ آپ علیہ السلام کو تکلیف دی، تو آپ علیہ السلام پر یہ گراں گزرتا تھا۔ آپ علیہ السلام جو ہیں اس معاملے میں جو ہیں غمگین ہوتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دکھ، یہ تکلیف جو آپ برداشت کر رہے ہیں حبیب، ایک وقت آئے گا ان تکلیف کے بعد، مشکلات کے بعد آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ آپ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے واسطے سے سمجھا دیا ہے کہ جب بھی جس کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات ہو جائیں، پریشانی میں آ جائیں، دکھ میں آ جائے، تکلیف میں آ جائے،
گرفت میں آ جائے جس کو آپ کہتے ہیں، یا بندش میں جس کو لوگ کہتے ہیں آ جاتے ہیں، لیکن بندش لوگ نہیں کرتے، یعنی ایسے جب حالات آ جائیں جو اللہ تعالیٰ قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ قبض فرماتا ہے، یعنی لوگوں کے تنگی کرتا ہے، تو اس وقت بندہ پریشان ہوتا ہے، تو اس وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے، مستقل مزاج ہونا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے، ایسے حالات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے خلاف یا معاشرے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ جب جو بھی بندہ ایسے حالات میں صبر کرتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ حبیب علیہ السلام جب آپ دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں، لوگوں کے قافلے آتے ہیں تو آپ ان سے جب ملاقات کرتے ہیں، اپنے آتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، جب لوگوں سے آپ فری ہو جائیں تو آپ اپنے رب کی طرف یعنی اپنے رب کے دربار میں التجا کریں، وہاں پر آپ آ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو ان آیات میں جیسے آپ علیہ السلام سے یہ حکم ہے، تو ایسے ہی آپ علیہ السلام کے واسطے سے آپ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی ہے کہ جب آپ لوگ آپ علیہ السلام کی امتی دن کو یا رات کو جن کاموں میں آپ مشغول ہوتے ہیں، معاش کے معاملات ہوتے ہیں، برادری کے ہوتے ہیں، کاروبار کے ہوتے ہیں، یا دنیا کے جو بھی کام ہوتے ہیں، آپ وہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کر لیں۔ جب فری ہو جائیں، ان کاموں سے فارغ صحیح طریقے سے ہو جائیں، تو پھر آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، یعنی اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب کی عبادت کیا کریں۔ فرض نماز کے بعد اپنے رب کے لیے اب رب سے باتیں کریں کہ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک پر عمل کریں، قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کریں، قرآن پاک کو اپنا گائیڈ بنائیں کہ اس کو پھر آپ فالو کریں، اس کو اتباع کریں، تو اس میں آپ کی کامیابی ہوگی۔ اور جب آپ اپنے رب سے آپ رب تعالیٰ کی زبان مبارک سے باتیں سنیں گے، کریں گے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب سے آ کر باتیں کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کی عبادت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ العلق کی 3 آیات مبارکہ کے متعلق گفتگو کرنی ہے، 6، 7 اور 8 آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، کہ اس 6 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا، ہرگز ایسا نہیں، إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، کہ انسان جو ہے مسلسل سرکشی کر رہا ہے، أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، یہ انسان سمجھتا ہے، سرکشی بھی کر رہا ہے، یہ بھی سمجھتا ہے۔ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اے حبیب علیہ السلام، یہ جو انسان ہے یہ لوٹ کر تیرے رب کی طرف ہی آئے گا۔ یہ 3 آیات مبارکہ جو ہیں یہ ان پہلی 5 آیات کے بعد آئی ہیں جو قرآن پاک کی سب سے پہلی آیات نازل ہونے والی ہیں، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان کی تخلیق خون کے لوتھڑے سے ہوئی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھنا سکھایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کا علم دیا جس کا اس کے پاس علم نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کا چاہیے تو یہ تھا کہ انسان شکر کرتا اپنے رب تعالیٰ کا، احسان مانتا، تسلیم کرتا، اس کے سامنے سربہ سجود ہو جاتا، اس کے سامنے بڑائی نہ کرتا، کیونکہ اس کی تخلیق جو ہوئی ہے خون کے لوتھڑے سے ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا چاہیے تو ایسا تھا، کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ لیکن انسان جو ہے ایسا شکر مند نہیں ہے، انسان اپنے رب کی تعریف کرنے والا نہیں ہے، انسان اپنے رب تعالیٰ کو معبود برحق ماننے والا نہیں ہے، انسان جو ہے اپنے رب کے آگے سربہ سجود ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لیطغیٰ، یہ انسان جو ہے
حقیقی طور پہ یہ مسلسل نافرمانی کرتا جا رہا ہے، نافرمانی کرتا جا رہا ہے، نافرمانی کرتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ سمجھیں گے تو ایسے تو نہیں سب ہم مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنے والے ہیں، لیکن یہ الفاظ فقط ہمارے زبان کے کہنے تک محدود ہیں۔ ہم اگر اللہ رب العالمین کو حقیقی اپنا خالق اور مالک، اپنا رازق اور مالک سمجھتے تو کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتے۔ نماز ہم مسلمان نہیں پڑھتے، قرآن پاک ہم مسلمان نہیں پڑھتے، قرآن پاک کو سمجھنے والے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم قرآن پاک پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں دکھلاوے والا کر رہے ہیں، اور ہم وہی ہیں جو اللہ رب العالمین کی عظیم مخلوق انسان کی توہین کرنے والے ہیں، اس کی تذلیل کرنے والے ہیں، انسان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے ہیں، انسان کے ساتھ فراڈ کرنے والے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے میں مبتلا ہیں، ان کے لیے کوئی آسانی نہیں کر رہے، ان کے لیے سہارا نہیں بن رہے، ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے، ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہے۔ یہ انسان ہے، یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان سرکش ہو گیا ہے، یہ اس کے انسان کے اندر سرکشی ہے۔ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارآہ استغنا، وہ یہ بندہ، وہ انسان جو ہے یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے بھائی بے نیاز ہے، مجھے کسی چیز کی پرواہ، اس کے پاس پیسہ ہے تو کسی کو کھاتے میں نہیں لاتا، وہ صحت مند ہے، تندرست ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے رشتہ دار زیادہ ہیں، اس کی برادری زیادہ ہے، سورسز زیادہ ہیں تو اس کو کوئی لوگوں کی اہمیت نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جو جس طرح چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے، مرضی سے گولی چلا لیتا ہے، مرضی پہ مرڈر کر لیتا ہے، مرضی جس کی چاہتا ہے اس کی عزت لوٹ لیتا ہے، بہت پیسہ ہے، شراب نوشی، زنا، بدکاری، جو چاہتا ہے، سود، بیاج، جوا، وہ کر رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے حرام۔ لیکن اگر اس کو احساس ہوتا نا، اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھتا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انسان اتنا سرکش ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال رہا، اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا، اپنے آپ کی کیئر نہیں کر رہا، اپنے آپ کو سدھار نہیں رہا، اپنے آپ کو اوپر نہیں لا رہا، بلکہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ کیوں کہ ارآہ استغنا، اس کو اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ یہ بات ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے پھر اپنے حبیب سے مخاطب ہوئے کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ انسان یہ سارے کے سارے اس طرح نہیں ہیں، کچھ ہیں یا زیادہ اکثریت میں ہیں، لیکن اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا کام تھا اقرا، کہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر سناتے، آپ نے سنایا۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا یا اس کو پس پشت ڈالا یا اس سے منہ پھیر لیا، تو اے حبیب علیہ السلام آپ غمگین مت ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ جائے گا کہاں؟ یہ لوٹ کر آپ کے رب ہی کی طرف آئے گا۔ ان الی ربک الرجعی، چاہے اس کے پاس اقتدار ہو، چاہے دولت کا نشہ ہو، چاہے سورسز کا نشہ ہو، بھلے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو، اپنے آپ کو بے نیاز و بے پرواہ سمجھتا ہو، لیکن اے حبیب علیہ السلام، یہ دنیا میں جتنے بھی کام کر رہا ہے نا، یہ آخرت میں میری طرف ہی آئے گا، اور اس سے میں ہر چیز کا حساب لوں گا، زندگی کا اور اس کے صحت کا، اس کے علم کا، اس کی طاقت کا، جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں، ان سب نعمتوں کا میں حساب اس سے لوں گا۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ اپنے رب کا کلام جو ہے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ العلق کی 6 آیات مبارکہ کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ آیت نمبر 9، 10، 11، 12، 13 اور 14۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری۔ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے حبیب علیہ السلام، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا جو بندہ روک رہا تھا، منع کر رہا تھا، رکاوٹیں کھڑی کر رہا تھا، اس شخص کے لیے یا اس ذات کے لیے، اس بندے کے لیے
عبدًا اذا صلی، جب کہ وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یعنی ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے حبیب علیہ السلام آپ نے اس بندے کو دیکھا جو بندہ ایک ایسے عبد کو جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو اس نماز پڑھنے سے روک رہا تھا، آپ نے اس کو دیکھا۔ تو یہ کون تھا؟ یہ اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھنے سے منع کیا، نماز نہ پڑھنے دی اور رکاوٹیں کھڑی کر دی اور مختلف قسم کی ایذا اور تکالیف جو ہیں آپ علیہ السلام کو پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ اے حبیب علیہ السلام کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تھا؟ اور ارأیت ان کان علی الہدی، اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اے حبیب علیہ السلام وہ بندہ جو آپ کو نماز پڑھنے سے روک رہا تھا وہ ہدایت پر نہیں تھا، وہ بھٹکا ہوا تھا، وہ گمراہ تھا، وہ اجہل تھا، وہ ابو جہل تھا، جہالت والا تھا۔ کیسے کہ اگر ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا کہ کیا وہ ہدایت پر تھا، یا امر بالتقوی، یا وہ ایسا بندہ تھا کہ لوگوں کو تقوی کی تلقین کرنے والا تھا، کیا ایسا تھا؟ نہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے حبیب کہ وہ بندہ وہ نہیں تھا کہ جس نے تکذیب کی جب آپ نے قرآن پڑھا، جب آپ نے توحید کا پیغام دیا، جب آپ نے رسالت کا پیغام دیا تو اس نے اس کا انکار کیا، تکذیب جھٹلایا کہ اس کو نہیں تسلیم کیا، وتولی اور منہ پھیر کر چلا گیا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ابو جہل کے ان برے اعمال کے بارے میں بتایا ہے کہ حبیب علیہ السلام ابو جہل جو ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ ابو جہل اگر حق پر ہوتا تو آپ کو کبھی بھی نماز پڑھنے سے روکتا نہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نماز سے روکنا کام جو ہے یہ ابو جہل والوں کا ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام سے فرمائے اے حبیب علیہ السلام اگر لوگ کہیں کہ بنی ابو جہل تو قریش کا سردار ہے، یہ نواب ہے، یا ایک عظیم شخصیت ہے، یا تو یہ اچھا بندہ ہے، یہ تو عقل والا ہے، یہ تو بڑا جس کو کہتے ہیں فصیح بندہ ہے، اس طرح کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب اگر وہ ایسے ہوتا، ہدایت پر ہوتا تو لوگوں کو تقوی کی تلقین کرتا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے تو لوگوں کو برائی سے تو نہیں منع کیا بلکہ برائی کرنے کا اس نے آرڈر کیا ہوا ہے۔ ہونا تو ہدایت پر ہونے والا یہ ہوتا ہے کہ جو برائی سے روکے نیکی کی تلقین کرے، اور جو نیکی سے روکے برائی کی تلقین کرے وہ نیک ہدایت پر نہیں ہوتا۔ اے حبیب علیہ السلام اگر یہ نیک ہوتا، متقی ہوتا یا اچھا بندہ ہوتا، ہدایت والا ہوتا تو کبھی بھی آپ کو پیٹھ نہ دیتا، کبھی بھی آپ کا منکر نہ ہوتا، کبھی بھی آپ کی مخالفت کرنے والا نہ ہوتا۔ ابھی ایک اور بات یہاں سے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب علیہ السلام اس بندے نے یا اس کے گروہ نے، ابو جہل والوں نے آپ کو تکلیف دی، لیکن ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا، ان کا وہم و گمان نہیں تھا کہ علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ پر ان جاہلوں کا، ابو جہل والوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا۔ یہ نرے کافر نہیں تھے، یہ مشرک تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے اور بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ تسلیم نہیں کرتے تھے، بڑا خدا مانتے تھے، اللہ اکبر مانتے تھے، باقی اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور خدا بھی، یعنی بت جو بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے، تو ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان سے ہی اپنی مرادیں لیتے مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، یہ جو عمل کر رہے ہیں یعنی آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اور کلمہ حق سے روگردانی کر رہے ہیں، اے حبیب علیہ السلام انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ان کا رب ان کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کا رب تو ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان الی ربک الرجع، یہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ اے حبیب علیہ السلام آپ پریشان مت ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، یہ جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آپ اس سے گھبرائیے مت، ان کا پورا پورا بدلہ جو ہے آپ کا میں ان سے قیامت والے دن لوں گا، کیونکہ ان کا میں حساب لوں گا۔
ان الی ربک الرجعی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البینہ کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ آج اس کی ابتدائی پہلی 5 آیات مبارکہ کے متعلق گفتگو ہوگی۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرک ہیں، جو کافر ہیں وہ اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے یا نہیں آئے۔ یہ جو کفر ہے یہ ایک ایسی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرما رہا ہے جس کے دل و دماغ میں یہ کفر بیٹھ گیا، چاہے وہ مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، وہ اس کفر کو نہیں چھوڑ سکتے، اس سے باز نہیں آ سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس کوئی واضح روشن کھلی نشانی آ جائے تب بھی یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ ایک بات کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور واضح دلیل کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واضح البینہ کا مفہوم سمجھایا ہے، کہ اس کو واضح کیا ہے کہ ان کے پاس جو کھلا قسم کی نشانی آ جائے تو پھر بھی باز نہیں آئیں گے۔ وہ کس طرح کی کھلا نشانی؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے، رسول من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے، اور وہ رسول کریم جو ہے یتلو صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحائف یا پاکیزہ کتاب یا پاکیزہ اوراق مبارک ان کو پڑھ کر سنائے۔ اور وہ پاکیزہ کتاب جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو، اور رسول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو، اور وہ ان کو سمجھائے، ان کافروں کو، ان اہل کتاب کو اور ان مشرکین کو واضح طور پہ سمجھائے، پڑھ کر بتائے۔ فیہا کتب قیمہ، اور ان صحائف مبارکہ میں، اس مقدس کتاب میں واضح مضبوط اور ٹھوس قسم کے احکامات جو ہیں اس میں درج ہوں، لکھے ہوئے ہوں۔ تو اس طرح کے واضح احکامات آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافر لوگ جو ہیں اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، اور دوسری بات وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان پہلے میں فرمایا کہ ان کے پاس جب تک نہ آئے تب بھی وہ مطلب کفر کو چھوڑنے والے نہیں، اور جب ان کے پاس واضح نشانی آ گئی تو پھر انہوں نے گروہ بنا لیے، فرقے بنا لیے اور اپنے اپنے ٹولے بنا لیے۔ اس کے باوجود یہ کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے، مقدس کلام پاک ان کے پاس لے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا، سمجھایا، اصول بتائے، احکام بتائے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ٹولے بنا لیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ ویسے تو یہ چوتھی آیت میں ہے، 2 باتیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی میں یہ کہ یہ کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں، اور دوسری میں یہ جب ان کے پاس واضح دلیل آ گئی اس کے باوجود پھر بھی انہوں نے آپ علیہ السلام کو پشت دے دی، اور انہوں نے اپنا فرقہ بنا لیا، اپنا ٹولہ بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا۔ آگے جو 5ویں آیت مبارکہ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل کتاب کو
یعنی کافروں کو یا مشرکین کو جو حکم دیا گیا تھا وہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ لوگ اس طرح کریں کہ اس کے لیے اپنے دین کو خالص بنائیں اور فقط اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں، حنفاء یکسو ہو کر، یعنی شرک، بدعت، گمراہی، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر یکسو ہو کر خالصتاً اپنے دین کو بالکل صاف شفاف کر کے پھر اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کیسے؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اللہ تعالیٰ کی بدنی عبادت کریں۔ کیسے؟ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، مالی عبادت کریں۔ یعنی مالی عبادت کریں اور بدنی عبادت کریں۔ وہ کس کی کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو یہی حکم تھا، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ جو دین ہے یہ قیم ہے، یہ مضبوط ہے اور ٹھوس ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ وغیرہ نہیں ہے۔ تو جب ان کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے کفر کو بھی چھوڑنا ہے اور شرک کو بھی چھوڑنا ہے اور جو بری چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑنا ہے، حکم صرف تمہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو خالصتاً بنا کر اس کی ہی عبادت کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ان 5 آیات میں سے جو 3 اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سمجھائی ہے، ایک یہ کہ جو ازلی کافر ہیں تو وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں، اور جو بدبخت چاہے وہ مشرک ہوں چاہے وہ اہل کتاب ہوں، اہل کتاب کہا جاتا ہے یعنی عیسائی اور یہودیوں کو، اور مشرک ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوں لیکن وحدہ لا شریک لہ نہ مانتے ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چاہے کافر ہوں، مشرک ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، وہ ان کے پاس واضح دلیل آنے کے باوجود بھی وہ اپنے کفر سے نہیں ہٹتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے جب کہ ان کے پاس واضح دلیل روشن آ چکی ہے۔ ان تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آج کل بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدس کلام پاک جن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس پر ہم عمل نہیں کر رہے یا اس پر ہم یقین نہیں کرتے۔ بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جن کے سامنے اگر بات کی جائے قرآن پاک کی، وہ اپنی بات کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کی مخالفت میں ہے، لیکن ان کے سامنے جب قرآن پاک کی آیت رکھی جائے تو وہ قرآن پاک کی آیت کو سامنے نہیں رکھتے بلکہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ ان کے سامنے جب قرآن پاک کی آیت آ گئی، واضح آ گئی، تو اب تو فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ بندی نہ کرو۔ تو اب جس سے بھی بات کی جائے وہ کہتا ہے میں حق ہوں، اس نے فرقہ کیا ہوا ہے، دوسرے سے پوچھے کسی نے تیسرے نے فرقہ بنایا ہوا، میں تو اپنی جگہ پہ درست ہوں۔ لیکن وہ اپنے اکابرین کی، چاہے وہ مفتیان کرام ہوں، علماء کرام ہوں، پیران عظام ہوں، جو بندہ جس کے پیچھے ہے اس کی بات مانتا ہے لیکن قرآن پاک کی بات نہیں مانتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ بدبخت ہیں جو قرآن پاک کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بدبخت ہیں، اور ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا، ان کو حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مانو، مخلص ہو کر اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکال کر غریب اور مسکین جن کا تم پر حق بنتا ہے تمہارے مال میں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے ان کا ایک قسم کا حق ہے، وہ اپنا حق تم وہ ادا کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البینہ کی آخری 3 آیات مبارکہ کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔
جو پہلی آیات مبارکہ تھیں ان میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے، یعنی کافر چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے اہل کتاب ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنے اس فرقے سے یا گمراہی سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ان الذین کفروا، کہ جس نے بھی کفر کیا، چاہے اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، چاہے اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کیا، یا قیامت کا انکار کیا، یا مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا، یا فرشتوں کا انکار کیا، یا حساب و کتاب کا انکار کیا، تو جس نے بھی کفر کیا، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، پہلی امتوں میں سے ہو، یعنی اہل کتاب ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہنود و نصارہ ہو، کسی بھی پہلی امت میں سے ہو، چاہے وہ تورات کو ماننے والا ہو، زبور کو ماننے والا ہو، انجیل کو ماننے والا ہو، یا دیگر صحائف کو ماننے والا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس نے میرا یا میرے نبی کا یا میرے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کیا، کفر کیا، چاہے اہل کتاب ہو یا مشرک ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی انکار کی وجہ سے، اس کی روگردانی کی وجہ سے اور اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو اس طرح کی میں سزا دوں گا کہ فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں جلتا رہے گا اور اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مزید ناراض ہو کر فرماتا ہے جب ان کافروں کے پاس اللہ تعالیٰ کا نبی آیا، آخری نبی آیا، اور اس نے قرآن کریم پڑھ کر ان کو سمجھایا، جس میں درست اور ٹھوس قسم کے احکامات اس میں درج تھے، وہ بتائے گئے، سمجھائے گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے روگردانی کی اور فرقہ بندی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ہے نا اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے، یہ بدترین۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق تو کائنات میں بہت ساری پیدا کی ہے، انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدتر، اولئک ہم شر البریہ، بریہ یعنی مخلوق میں زیادہ، سب سے زیادہ شریر اور کمتر یا خراب قسم کی جو بری مخلوق ہے، وہ ہے وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا ہے، چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو۔ کفر کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو نہ مانے، اللہ کے انبیاء کرام کو نہ تسلیم کرے، نہ مانے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ سزا بیان کی ہے اور ان کی حیثیت بتائی ہے کہ یہ مخلوق میں سے بدترین مخلوق وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ہاں، جن لوگوں نے جو نیک بخت ہیں، سعادت والے ہیں، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا نبی پیغمبر سید الانبیاء علیہ الصلاۃ تشریف لائے اور انہوں نے اس وقت یا بعد میں ان پر کلمہ پڑھا، صدق کے دل سے، زبان کے ساتھ اقرار کیا، دل کے ساتھ تصدیق کی، اور اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک لہ مانا، اس کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یعنی شرک نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے کام بھی بہت اچھے اچھے کیے، ایک معنی بھی صحیح، تسلیم بھی کیا، اور اس کے بعد کام بھی اچھے کیے۔ اچھے کام کون سے؟ کہ وہی جو قرآن پاک میں جن کے کرنے کا حکم تھا، اور ان کاموں سے رک گئے جن سے قرآن پاک میں منع کیا گیا تھا، یا نبی علیہ السلام نے ان کام کرنے کا حکم فرمایا تھا، یا آپ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، یا ایسے کہ عامل الصالحات، انہوں نے وہ کام کیے جو نبی علیہ السلام کی سنت تھے، یا آپ علیہ السلام نے وہ کام مبارک کیے تھے، تو اب یہ لوگ جو ہیں ایمان بھی لے آئے، اور انہوں نے دوسرا کام یہ کیا، وہ انہوں نے اچھے عمل کیے، یعنی آپ علیہ السلام کی شریعت پر چلے، تو ان کے لیے رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے اولئک ہم خیر البریہ، یہ مخلوق، میری جتنی بھی مخلوق ہے نا، ان ساری مخلوقات میں سے بہترین مخلوق یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اچھے اچھے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگے اور فرمایا جزاؤہم،
یہ صرف ایک تو یہ بتایا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، کہ بہت ساری مخلوق میں وہ بہترین مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر یہ ہے، جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے جو اجر اور ثواب اور جزا اور بدلہ ہے وہ جنات ہیں، وہ باغات ہیں، یعنی وہ جنت میں رہیں گے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ جب وہ جنت میں جائیں گے پھر کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، اور جنت میں پھر ایک باغ ان کے لیے نہیں ہوگا، یعنی اتنی آسائش ہوگی، اتنی انعامات ہوں گے، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی، اتنی نوازشات ہوں گی، وہ ساری آگے جنت کی جتنی زندگی گزاریں گے جو نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ یہاں دنیا کی زندگی تو فنا ہونے والی ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابدا، وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں وہ فنا نہیں ہوں گے، وہاں مریں گے نہیں، ان پر موت طاری نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ عیاشی میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، انہوں نے جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، کیوں کیے؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ، پھر رب ذوالجلال نے جب ان کو قرآن کی دولت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کو امتی بنایا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے عمل کیے، خالصتاً عمل کیے، ان میں شرک وغیرہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کو بھی میں راضی کر دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اور ان کی یہ ہمیشہ یہ چاہت رہتی تھی کہ ذالک لمن خشی ربہ، وہ یہ کام اس طرح کرتے تھے اپنے رب کے خوف کی وجہ سے، کوئی ہم سے ایسا غلط کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا رب ذوالجلال والاکرام جو ہے ہم سے ناراض ہو جائے، وہ ہمیشہ اس خیال میں رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی یہ صفت ہے کہ جو مجھ سے ہمیشہ اس حساب سے خوف زدہ رہتا ہے کہ بھائی مجھ سے کچھ غلط کام نہ ہو جائے، جو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ نیت، ان کا یہ ارادہ اور ان کی یہ عمل جو ہے اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو جنات عدن عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرمایا کہ اولئک ہم خیر البریہ، وہ ساری مخلوقات میں سے سب سے بہت بہترین مخلوق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان کے لیے فرمایا ہے جو ایمان بھی صدق دل سے لاتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الزلزلہ کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی 8 آیات مبارکہ ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ جو ہے قیامت کے دن کے متعلق ہے، اور قیامت کے دن انسان کی کیا کیفیت ہوگی اس کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین پہلی 2 آیات مبارکہ میں فرماتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ منظر بیان فرمایا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو زمین میں شدت کا بہت بڑا زلزلہ آئے گا، یعنی ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین جیسی جتنی بھی ہے ساری کی ساری جو ہے ملیہ میٹ ہو جائے گی، اور یہ اس کے پہاڑ اور اس کے دریا اور اونچائی نیچائی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، اور اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری دب جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شدت کا زمین میں زلزلہ آئے گا، یعنی زمین کو شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا۔ اور اخرجت الارض اثقالہا، تو پھر دوسری بات یہ ہوگی زلزلہ آنے کے بعد جب زمین میں سکون آ جائے گا، حرکت ختم ہو جائے گی، تو زمین کے اندر جو بھی چیز ہوگی، یعنی جو بھی ثقل ہوگا، وزن ہوگا، یا جتنی بھی اشیاء ان کے اندر مدفون ہوں گی، خاص طور پر انسان جو اس میں دفن کیے ہوئے ہیں، تو یہ زمین جو ہے ان ساروں کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اس قسم کے قیامت جب برپا ہوگی تو یہ حالات ہوں گے۔ جب انسانوں کو زمین اپنے اندر سے نکالے گی، باہر پھینک دے گی، تو انسان جو ہے حیران ہوگا
اور پریشان ہو جائے گا، تو اس وقت انسان کیا کہے گا؟ اس کو اللہ رب العالمین نے تیسری آیت میں فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انسان اس وقت کہے گا اس زمین کو آج کیا ہو گیا ہے کہ زمین نے اتنا عرصہ ہمیں اپنے اندر دفن کر کے رکھا، اور آج جو ہے اس نے باہر نکال کر پھینک دیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی اب یہ آیت جو ہے اس پر دلالت کر رہی ہے کہ ایک موت برحق ہے، مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زندہ ہونا یا باہر آنا یہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ کیوں کہ جب انسان مر کر اگر ختم ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے، اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، بعد میں نہیں اٹھے گا، تو اس وقت انسان پھر کیسا کہے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ضرور مرنے کے بعد انسان جس حالت میں بھی اس کو موت طاری ہوئی ہے، اس کا جسم جیسے ہی دفن کیا گیا ہے، لیکن قیامت کے دن پھر اس کو اٹھایا جائے گا، زمین اس کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کرے گی، تو اس وقت انسان کہے گا آج اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، تو یہ زمین اس انسان کو کہے گی، جب انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے اس زمین کو، اس نے نکال دیا ہے، تو زمین جو ہے پھر سارے اپنے حالات جو ہیں وہ اس کو انسان کو بتا دے گی۔ یعنی ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جتنا عرصہ زمین کے اوپر اس نے زندگی گزاری، اس نے جو جو کام کیے، جو جو اس کے افعال تھے، حرکات تھے، سکنات تھے، جو اس کے اقوال تھے، یعنی جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ زمین جو ہے وہ بیان کر دے گی، اس کے حالات بیان کر دے گی، کہ بتائے گی کہ یہ انسان مجھ پر فلاں جگہ پہ یہ بیٹھا تھا، سویا تھا، بھاگا تھا، دوڑا تھا، ظلم کیا تھا، نیکی کی تھی، بدی کی تھی، جو جو اس نے عمل کیے ہوں گے وہ زمین جو ہے اس بندے کے سارے احوال جو ہے وہ بیان کر دے گی۔ تو نے مجھ پر 60 سال زندگی گزاری، 30 سال گزاری یا 100 سال گزاری، تیرے شب و روز کیسے گزرا کرتے تھے، اور تو نے زندگی میں کیا کیا کام کیے تھے، وہ سارے کے سارے وہ زمین کے ہاں محفوظ ہوں گے۔ وہ زمین اس بندے کے بارے میں سارے پول اس کے کھول کے سامنے رکھ دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین یہ کیسے بولے گی کہ فلاں انسان نے فلاں جگہ پر یہ ظلم کیا، قتل کیا، جوا کیا، زنا کیا، شراب پی، یہ جھوٹ بولا، جتنے برے افعال، یہ فلاں بندے نے فلاں جگہ پہ قرآن پاک کی تلاوت کی، نماز پڑھی اور صدقہ دیا، فلاں کے ساتھ بھلائی کی، فلاں کے ساتھ سہارا بنا، یہ اچھے اچھے اعمال کیے تھے فلاں فلاں جگہ پر، یہ ساری باتیں وہ زمین کہے گی۔ لیکن یہ کہ زمین کیسے کہے گی، زمین کیسے بولے گی؟ تو بھائی اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کیا ہمت، کیا طاقت خود بولے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ جو زمین اس وقت بات کرے گی، بولے گی، یہ سارے اعمال بتائے گی، اس لیے بتائے گی کہ اس کے اے حبیب آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین، اے حبیب آپ کا رب، آپ کے رب کا اس دھرتی کو، اس زمین کو حکم ہوگا کہ جن جن لوگوں نے تم پر زندگی گزاری ان کے جو جو ریکارڈ تمہارے پاس ہے وہ سارا ریکارڈ بیان کرو۔ تو زمین کو حکم ہوگا، وہ زمین بولے گی۔ اگر کوئی کہے بھئی زمین کیسے بول سکتی ہے، یعنی زمین میں زبان بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ابھی ہم آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کون سے لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں اور موبائل میں، یہ کہاں سے زبان آ گئی؟ یہ تو انسان نے بنائے، یہ بول سکتے ہیں، یہ دکھا سکتے ہیں، یہ حرکات سکنات سب ریکارڈ کر سکتے ہیں، کیا زمین نہیں کر سکتی؟ انسان کی تخلیق میں اگر یہ کمالات ہیں تو اس خالق کائنات نے جو چیز بنائی ہے اور جس کے بارے میں بتا رہے ہیں میرا اس کو حکم ہوگا کہ اب بول، تو پھر وہ کیوں نہیں بولے گی؟ ضرور بولے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر یہ معاملہ ہوگا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، زمین جب انسانوں کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکے گی، انسان پریشان ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا، کیا ہو گیا زمین کو؟ زمین بولے گی تو ابھی پوچھتا ہے کیا ہو گیا، اتنا عرصہ ٹھہرا تو نے یہ کام کیے۔ جب وہ بولے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے لوگ جب اٹھیں گے نا تو یہ گروہ گروہ میں ہوں گے، سارے ایک لائن میں نہیں ہوں گے، ایک مجمع ان کا نہیں ہوگا، ایک گروپ بن جائیں گے، ایک گروپ، دوسرا، تیسرا، ایسے بہت سارے مختلف ان کے گروپ ہوں گے، ٹولے ہوں گے، یہ سارے جمع ہو جائیں گے، ایک گروپ وہاں ہوگا، ایک وہاں ہوگا۔ یہ کیوں؟ ان کے گروپ کیوں بنائے جائیں گے، ان کی جماعتیں کیوں بنائی جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بیان فرماتا ہے لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ،
یہ سارے لوگوں کو جب اکٹھے ہو جائیں گے نا، ایک گروپ بنائے جائیں گے، تو وہ لوگ ان لوگوں کو ان کے اپنے اعمال دکھانے کے لیے، ایک تو وہ زمین بتائے گی کہ تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے، تو پھر دوسرے یہ ہے کہ وہ ان کے جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو پھر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ نہیں کہ ملزم جو ہے صرف الزام لگا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے. یہاں پر بتایا جائے گا، دیکھو تمہاری فلم چلنے لگے گی، بچپن سے لے کر جب سے تم پیدا ہو مرنے تک جو جو تم نے کام کی تو وہ ساری تمہاری فلم، تمہاری ڈاکومنٹسی ساری سامنے ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں اٹھاؤں گا اس لیے، اور تمہیں ٹولے ٹولے کرا کے جمع کروں گا اور کہوں گا دیکھو تم نے کون کون سے اعمال کیے تھے. زمین تو بتائے گی لیکن خود بھی یہ دیکھیں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے آخری 2 آیات میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب یہ کہ شاید گمان میں وہم میں آتا ہو، ذہن میں آتی ہے بات ہی، بھئی ہم نے تو بہت چھوٹے چھوٹے سے کام کیے تھے، چھوٹی آہستہ سرگوشی کی تھی، الفاظ بولے تھے، یا ایسا کام کیا تھا جو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، یا رات کی تاریکی میں کیا تھا، چاہے نیک کیا تھا یا بد کیا تھا، تو وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا فَمَن يَعْمَلْ، بس جس نے بھی جو عمل کیا ہوگا وہ ذرے کے برابر بھی ہوگا، تو وہ اگر وہ اچھا ہے تو وہ اس کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر اس نے ذرے برابر، مثقال ذرہ، ذرے جتنی مقدار میں بھی اس نے اگر برا کام کیا ہوگا اپنی زندگی میں تو قیامت کے دن اس کو دیکھے گا. تو اب دیکھے گا کہ کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب ہیں. ایک ہی مطلب سمجھ لیں، ایک یہ کہ اس کو بتایا جائے گا تیرے یہ اچھے اچھے اعمال، یہ چھوٹے سے لے کر بڑی بڑی نیکیاں تمہاری یہ ہیں، اور ان کے اعمال، ان اعمال حسنہ کا جو بدلہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے، معاوضہ ہے، یہ تمہارے لیے انعامات ہیں. تو وہ بڑا خوش ہو جائے گا. اگر اس نے برے عمل کیے، چاہے چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے، تو ان کو دکھایا جائے گا یہ تیرے کرتوت ہیں، یہ تیری بدعمالیاں ہیں، اور ان بدعمالیوں کے جن کی سزا ہے، ان کے جو عذاب ہے فلاں فلاں ہیں، اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جب میں انسانوں کو پھر دوبارہ زندہ کروں گا تو ان کی کیفیت یہ ہوگی، تو ان کے چھوٹے سے چھوٹے اعمال اچھے اور برے وہ سامنے ہوں گے اور دیکھیں گے، اور اچھے اعمال کا اجر اور ثواب دیا جائے گا، اور برے اعمال کا بدلہ جو ہے عذاب اور سزا دی جائے گی. تو آپ نے بھی خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سے کام کرنے ہیں. ضرور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واقعہ بتا کر ہمارا ذہن کھول دیا، ہمیں متوجہ کر دیا ہے کہ ہماری زندگی جو ہم ویسے زندگی فضول گزار رہے ہیں، بے مقصد گزار رہے ہیں، لغویات بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیہودہ کام کر رہے ہیں، کوئی احساس تک بھی ہمیں نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے ساری فلم چل رہی ہے، ان کا تم نے حساب دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سورۃ العادیات کے متعلق گفتگو کرنی ہے. سورۃ العادیات کی کل 11 آیات مبارکہ ہیں، اور اس کی پہلی 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قسم ہے ان تیز رفتار، تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، کہ جب وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سینے سے جو ہے آواز آ رہی ہوتی ہے، ہانپ رہے ہوتے ہیں. اور وہ گھوڑے جب تیزی کے ساتھ چلتے ہیں تو یا تو پتھریلی زمین پر چلتے ہیں، پہاڑوں پر چلتے ہیں، وادیوں میں چلتے ہیں، یا وہ مٹی پہ چلتے ہیں. جب وہ پہاڑوں پر یا پتھروں پر چلتے ہیں تو ایسے جذبے کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاؤں زمین پر، پتھروں پر لگتے ہیں تو وہاں سے آگ کی چنگاریاں اٹھتی ہیں، ایسے تیز دوڑتے ہیں. جب وہ مٹی پہ چلتے ہیں تو اس سے اتنی گرد و غبار اٹھتی ہے کہ اسے پھیل جاتی ہے، دور سے وہ گرد و غبار نظر آتی ہے. یعنی وہ گھوڑے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نہیں چلتے کہ ان کے پاؤں کے قدموں کے سے نہ چنگاری اٹھے،
نہ ہی کوئی گرد و غبار اٹھے، یعنی سست اور مریلے طریقے سے وہ نہیں چلتے، بلکہ جذبے سے چلتے ہیں، اور وہ پورے جوش سے چلتے ہیں اور تیز دوڑتے ہیں۔ اور وہ دوڑتے کیوں ہیں کہ آگے فالمغیرات صبح فوسطن بہ جمعا۔ اب فالمغیرات صبح کا مطلب یہ کہ وہ جو صبح صبح جو ہے وہ اپنے دشمنوں پر جا کر حملہ کرتے ہیں۔ گھوڑوں کے دشمن نہیں ہوتے، بلکہ جو ان کے گھوڑے سوار ہوتے ہیں وہ مجاہدین ہوتے ہیں یا ان کے مالک ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے مقابل پر حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت کرتے ہیں، یہ گھوڑے اپنے مالکوں کی تابع داری کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں نکل کر صبح جو ہے اپنے ٹارگٹ پر جا کر اپنے مالک کو پہنچاتے ہیں، اور وہ ان کی جو دشمنوں کی جو جماعت ہوتی ہے، ان کے مخالف ان کی جو جماعت ہوتی ہے، ان کے اندر جا کر گھس جاتے ہیں، پھر ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں ان کی اٹھائی ہیں، ان گھوڑوں کی اٹھائی ہیں، کیوں اٹھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو گھوڑے ہیں، مالک ان کو گھاس دیتے ہیں، چارہ دیتے ہیں اور پانی دیتے ہیں، ان کو روزی دیتے ہیں، ان کو رزق دیتے ہیں واسطے سے۔ جب وہ مالک ان کو روزی دیتا ہے تو اتنا طاقت والا گھوڑا اس کا اتنے تابع بن جاتا ہے کہ جب اس کو اگر مالک اس کو رات کو دوڑائے تو دوڑتا ہے، اور وہ پھر دوڑتا ہے، مریے دل سے نہیں دوڑتا، سستی اور کمزوری سے نہیں دوڑتا، بلکہ اپنے مالک کے جذبات کو سمجھتا ہے۔ جیسے وہ اس کو اشارہ کرتا ہے تو یہ جانور، یہ گھوڑا اس کو سمجھ کر پھر اسی طاقت کے ساتھ، پورے ایک اخلاص کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اپنے مالک کے کام میں اس کا معاون بن جاتا ہے، اس کا مددگار بن جاتا ہے، اور اس کو یہ احساس دلاتا ہے اپنے مالک کو کہ تو مجھے کھانا دیتا ہے اور چارہ دیتا ہے، گھاس دیتا ہے، پانی دیتا ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرا وفادار جانور ہوں۔ اب تو چاہے پہاڑوں میں دوڑائے گا تو پہاڑوں پہ بھی ایسے دوڑوں گا کہ اپنے سموں کو ایسے پتھر پہ لگاؤں گا تو اس سے بھی چنگاریاں اٹھیں گی، اور اگر دوڑائے گا مجھے زمین پر، مٹی پر، ریت پر، تو وہ آہستہ نہیں دوڑوں گا بلکہ جوش سے دوڑوں گا، ادھر سے مٹی اٹھے گی، کو پتہ لگے گا کہ واقعی یہاں سے گزرنے والے گزرے ہیں۔ اور پھر دشمنوں کے اندر جا کر صبح صبح کے وقت، یہ دشمن اپنے گھروں میں ہوں گے، اپنے قلعوں میں ہوں گے، اپنے میدان والے جگہوں میں جہاں بھی ہوں گے، پھر یہ نہیں ہے کہ جب تو مجھے کھلاتا رہا، اب اگر وہاں پہ مجھے تیرے کہنے کی یا تیری رضامندی کے ساتھ تیری ہیلپ کرنے میں مجھے اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے تو دے دوں گا، دشمنوں کے اندر گھسوں گا اور دشمنوں کو ماروں گا، پاؤں بھی ماروں گا، اور تجھے بھی ادھر وہاں پر پہنچا کر تیری میں ہیلپ کروں گا۔ یعنی وہ جانور گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرتا جو اس کو روزی روٹی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اب آگے جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، کوئی فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے انسان، حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ گھوڑا جو ہے جانور ہے، انسان سے افضل نہیں ہے۔ انسان اس کو چارہ دیتا ہے، گھاس دیتا ہے، پانی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو صرف میں رزق تو نہیں دیتا، میں اس کو زندگی دیتا ہوں، اس کو میں نے پیدا کیا ہے، اس کا میں خالق ہوں، میں اس کا ہر لحاظ میں خیال کرتا ہوں، اور اس کو میں نے زندگی، صحت، علم، شعور، دنیا کی ساری آسائش، نعمتیں سب اسی انسان کے لیے ہیں، اور یہ جانور بھی اسی انسان کے تابع بنا دیے ہیں۔ اور یہ جانور جو ہیں صرف جانور نہیں بلکہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ میں نے انسان کے کنٹرول میں دی ہیں۔ کائنات کی جتنی نعمتیں وہ انسان کے لیے ہیں، لیکن کبھی میں نے انسان کو کسی گھوڑے کا، کسی ہاتھی کا، کسی اونٹ کا، کسی اور جانور کا تابع نہیں بنایا، نہ جن کا بنایا، نہ فرشتے کا تابع بنایا ہے، لیکن انسان کے لیے یہ ساری چیزیں میں نے تابع بنا دی ہیں۔ جانور بھی اس کے تابع ہیں، پرندے بھی اس کے تابع ہیں، ساری کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں، جو چیزیں میں نے انسان کی تسخیر میں دے دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے باوجود یہ انسان جو ہے اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، شکر نہیں کرتا۔
یعنی ان نعمتوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے بس بھی میرے لیے، بس میرے لیے ہی ہے۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر جب اس کو یہ احساس دلایا جائے تو وہ خود مانے گا، وَإِنَّ وَلَا ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان تھوڑا غور کرے تو پھر یہ خود اس کا اقرار کرنے لگے گا، واقعی ایسا ہے کہ واقعی رب تعالیٰ نے جب مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو مجھے اس کا شکر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ انسان کے پاس کوئی ہزاروں لاکھوں میں نعمتیں ہیں، اگر اس کے کچھ ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اگر فوری وقت اس پہ نہیں میسر ہوتی ہے، اس کو نہیں ملتی، تو وہ اپنے آپے سے باہر آ جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا، جذبے میں آ جاتا ہے، کیا سے کیا ہو گیا، کیوں نہیں ہے میرے پاس یہ چیز۔ اللہ یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کا یہ اس طرح ہے کیوں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ انسان کی یہ کیفیت بنتی کیوں ہے اس طرح کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان کو پیسہ بڑا پیارا ہے، پیسے سے بڑا پیار کرتا ہے، مال سے بڑا پیار کرتا ہے، دولت سے بڑا پیار کرتا ہے، اقتدار سے بڑا پیار کرتا ہے۔ یہ اس نشے میں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے ساری چیزیں میرے پاس ہوں اور سب چیز میرے لیے ہیں، اور اس سے ہی محبت کرتا ہے۔ اپنے حقیقی خالق اور مالک کو اس نے بھلا دیا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، کچھ احساس نہیں ہے، کچھ خیال نہیں ہے، کچھ ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان ہے کہ ناشکری کرتا ہے، میں نے اس کا اتنا خیال کیا ہے لیکن یہ مجھے مانتا تک بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ جو لفظ فرمایا انسان فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ نہیں فرمایا مسلمان ناشکرا ہے، مومن ناشکرا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کے، کیونکہ انسان ذات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ان کے احوال بیان کیے کہ انسان کی حالت دیکھو کیا ہے، میں نے اس کو اتنی نعمتیں دی اور اس کی حالت یا اس کی سوچ یا اس کے خیالات یہی ہیں کہ بھائی زندگی ایسے گزار رہا ہے، اس کو اپنے پروردگار کا کوئی فکر نہیں، زیادہ محبت ہے تو پیسے سے۔ آگے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری ان 3 آیات میں تنبیہ کی ہے، جھنجھوڑا ہے، کہتا ہے ہمیشہ تو انسان ادھر نہیں رہے گا، اے انسان تو ہمیشہ ادھر نہیں رہے گا، یہ ساری نعمتیں ہمیشہ تیرے پاس نہیں ہوں گی، جس پیسے دولت اور چیزوں کے ساتھ تو محبت کرتا ہے یہ ہمیشہ تیرے پاس نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اے انسان کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جتنے لوگ بھی قبروں میں ہیں ساروں کو اٹھا دیا جائے گا، ایک دن تو بھی قبر میں جائے گا اور قبر سے پھر تجھے اٹھایا جائے گا۔ کیا انسان نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ ان سب قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا۔ دوسری بات وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ان قبروں والوں کو، میتوں کو، انسانوں کو جب قبروں سے نکالا جائے گا صرف ایسے نہیں نکال کے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ان کے سینوں میں جو جو خیالات تھے، جو جو ان کی نیتیں تھیں، جو جو ان کی سوچ تھی، جو جو ان کے فکر تھے، جو جو ان کی چالیں تھیں، وہ ساری کی ساری ظاہر کر دی جائیں گی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ پھر کس بھی روپ میں ہو، چاہے غریبی کے روپ میں پیار سے مال سے محبت کرتا ہو، یا امیری روپ میں کرتا ہو، یا ایک مذہبی طبقے میں آ کر پیسے سے پیار کرتا ہو، یا کسی بھی حالت میں ہو کر وہ پیسے سے پیار کرتا ہو، یا جیسے دنیا میں لوگ بہت زیادہ پیسے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ظاہر کچھ ہوتا ہے اندر کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، پہلی بات یہ کہ یہ تجھ سے جس چیز سے تو محبت کرتا ہے، ایک تو یہ چیز تیرے لیے بقا نہیں ہے، ہمیشہ تیرے لیے نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب مرنے کے بعد پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، اور پھر جو جس طریقے سے بھی تو نے مال حاصل کیا تھا اور جو جو تیری نیتیں تھیں، تیرے ارادے تھے، تیری چالیں تھیں، تیرے مطلب کام تھے، وہ سارے کے سارے تمہارا دل میں تھے چھپے ہوئے، ان کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تو پتہ ہے جو ابھی تو کر رہا ہے وہ بھی، جو بعد میں کرے گا وہ بھی، لیکن اس دن میں جو تیرے سینے میں وہ ظاہر کر دوں گا وہ ظاہر ہو جائے گا، اور پھر ان لوگوں کو اس وقت جتنے لوگ ہوں گے ان کو تیرے ان اعمال کی، ان نیتوں کی جو بھی باتیں ہوں گی ان کو بتا دی جائیں گی، یعنی تیرے اعمال اور تیری نیات جو ہیں سارے لوگوں کے سامنے ہوں گی۔ تو اب ان آیات سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، اللہ رب العالمین کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے احساس دلاتا ہے کہ اے بندو، اگر تم انسان اشرف المخلوق ہو، میں نے تمہاری تخلیق بہت اچھی کی ہے، میں نے خوبصورت بنایا ہے، ساری چیزوں پر، ساری مخلوق پر تم کو میں نے فوقیت دی ہے، عظمت دی ہے، فضیلت دی ہے، اگر تم میری ناشکری کرو گے یا مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے یا مجھے دل سے نہیں مانو گے تو جانوروں سے تم بدتر ہو۔ اگر کوئی جانور اپنے مالک کی تعظیم کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کے تابع داری کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، وہ چاہے وہ گھوڑا بھی ہے، اپنے مالک کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے وہ پسند ہے، میں اس کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے قرآن پاک کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے گا۔